الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم متقی بنو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا فرما رہا ہے تو اپنے کانوں کو اس کی سماعت کے لیے خالی کر دو، یعنی ہمہ تن گوش بن جاؤ۔ اس کے بعد جو ارشاد ہونے والا ہے اس میں یا تو حکم ہوگا کہ جس کو بجا لانا ہوگا، یا ممانعت ہوگی جس سے اجتناب ضروری ہوگا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ وہ لذت ہے جو خطاب ندا سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ عبادت کی مشقت اور کلفت کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ندا کر کے یا کہہ کے پکارتا ہے تو اس میں اپنے اس ندا سے اللہ کے بندوں کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور آمنو میں اس باطنی حالت کی طرف اشارہ ہے جو پکارنے والے اور جس کو پکارا گیا ہے دونوں کے درمیان ایک راز کی طرح پوشیدہ ہے۔ جیسے کوئی کہے اے وہ شخص جو میرے باطنی راز سے واقف ہے اور وہ اس سے جانتا ہو۔ کتب علیکم یعنی تم پر فرض کیے گئے، الصیام روزہ رکھنا یہ مصدر ہے، جیسے تم کہو صمت صیامن اور صمت قیامن۔ اصل لغت میں صیام کے معنی ہے رک جانا، جیسے صامت الریا ہوا رک گئی، صامت الخیل گھوڑے دوڑنے سے رک گئے، صامت الرجل مرد بات کرنے سے رک گیا۔ یعنی روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے اس سے رک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت مریم کا قول انی نذرت الرحمن صوما، میں نے آج خاموش رہنے کی اللہ سے منت مانی ہے۔ شریعت میں روزہ کے معنی ہے انسان کا کھانے پینے سے باز رہنا اور گناہوں سے رک جانا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی دوسرے انبیاء اور ان کی امتوں پر جیسے روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر روزہ فرض ہوا۔ عبد الملک نے ان کے والد ہارون بن انطرہ نے بالاسناد حضرت علی کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا ایک روز دوپہر کے وقت جب کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم حجرہ میں تشریف فرما تھے، میں حاضر خدمت ہوا اور سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا یہ جبرائیل ہیں تم کو سلام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا علیک و علیکم السلام یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا مجھ سے قریب ہو جاؤ، میرے نزدیک آ جاؤ،
میں حضور کے قریب پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا علی، جبرائیل تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرو۔ پہلے دن روزے کے بدلے میں 10,000 سال کے روزے اور دوسرے روزے کے بدلے میں 30,000 سال کے روزے اور تیسرے دن کے بدلے میں 1,00,000 برس کے روزے تمہارے لیے لکھے جائیں گے، ان کا ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ثواب کی تخصیص میرے ہی ساتھ ہے یا سب لوگوں کے لیے یہ عام ہے؟ آپ نے فرمایا علی، تم کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور تمہارے بعد جو اس پر عمل کرے گا اس کو بھی یہی ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کون سے دنوں کے روزے ہیں؟ حضور نے فرمایا ایام 22 کے، یعنی ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے ہیں۔ راوی حدیث انترا نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ ان دنوں کو ایام 22 کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کا جسم اکتس سورج کی گرمی کی وجہ سے جل گیا اور سارا جسم سیاہ ہو گیا۔ اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم سے دریافت کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم پھر سفید ہو جائے؟ حضرت آدم نے کہا ہاں۔ تب آپ سے کہا گیا آپ 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا روزہ رکھا تو آپ کا آدھا جسم سفید ہو گیا، دوسرا روزہ رکھا تو آپ کا تیسرا حصہ سفید ہو گیا اور تیسرا روزہ رکھا تو آپ کا کل جسم جو ہے سفید ہو گیا۔ اس سبب سے ان دنوں کو ایام 22 کہتے ہیں۔ بس حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ پہلے شخص ہیں جن پر 3 روزے فرض ہوئے تھے۔ حضرت حسن بصری اور دوسرے علماء مفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے کہ الذین من قبلکم سے مراد نصارہ ہیں۔ ہمارے روزے نصارہ کے روزوں سے اس لیے مشابہ ہیں کہ نصارہ اور مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ اور ان کی تعداد یکساں تھی، ان پر بھی ماہ رمضان کے روزے فرض تھے، مگر سخت گرمی اور سخت سردی میں روزے رکھنا ان پر بہت دشوار تھا۔ پھر روزے سفر کی حالت اور کسب معاش میں بھی خلل انداز ہوتے تھے، اس لیے ان کے علماء اور سرداروں نے بھی اتفاق رائے یہ طے کر لیا کہ ہر سال سردی اور گرمی کے موسموں کے درمیان موسم بہار روزوں کا وقت مقرر کر لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے موسم بہار کو موسم قیام ٹھہرا لیا۔ انہوں نے جو یہ تبدیلی کی تھی اس کے کفارہ میں 10 روزے زیادہ کر لیے، اس طرح ان کے 40 روزے ہو گئے۔ کچھ مدت کے بعد عیسائیوں کا بادشاہ منہ کے درد کی بیماری میں مبتلا ہوا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی کہ اگر اس سے شفا ہو جائے تو استعداد میں 7 دن کا اضافہ کر دے گا۔ چنانچہ اس کے حکم سے 1 ہفتے کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد کے بادشاہ نے 47 کے بجائے پورے 50 دن کے روزے کر دیے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان میں وبا پھیلی اور بہت سے لوگ مر گئے تو بادشاہ نے کہا روزوں کی تعداد بڑھا دو۔ اس طرح لوگوں نے 10 بڑھا دیے، پھر اس کے بعد 10 بڑھائے۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ اگر میں تمام سال روزے رکھوں تو یوم شک میں نہیں رکھوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری طرح نصارہ بھی ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تھے، تو انہوں نے ان روزوں کو موسم بہار میں کر دیا، یعنی رمضان کو دوسرے موسم سے تبدیل کر لیا، کیونکہ گرمی کے زمانے میں تو یہ دن کا 30 روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ ان کے بعد جب دوسرے لوگ آئے، دوسری نسل، تو ان کو اپنی طاقت پر بڑا اعتماد تھا، اس لیے انہوں نے رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اس طرح ان کے بعد آنے والوں نے بھی اگلے لوگوں کی پیروی میں 1، 2 دن روزوں کا اضافہ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ پورے 50 دن کے کر دیے۔ آیت کما کتب علی الذین من قبلکم کا مطلب یہی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کے معنی ہے کہ تم کھانے پینے سے ان ایام میں باز رہو۔ مفسرین کرام کا ارشاد ہے کہ جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں پر عاشورہ کے دن کا اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے فرض کیے۔ جنگ بدر سے 1 مہینے پہلے چند روز قبل رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، جس سے مذکورہ روزے منسوخ ہو گئے۔
حق تعالیٰ کے ارشاد ایام معدودات، گنتی کے دن سے یہی ماہ رمضان کے 29 یا 30 دن مراد ہیں۔ سعید بن عمر بن سعید بن عاص سے مروی ہے کہ انہوں نے ابن عمر سے مرفوعاً بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میں اور میری امت امی ہے، ہم نہ حساب کر سکتے ہیں اور نہ لکھ سکتے ہیں، مہینہ اتنا 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 ہے۔ حضور نے 10 مبارک کی تمام انگلیاں کھول کر سامنے بتایا کہ مہینہ اتنا 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 ہوتا ہے، یعنی 30 دن کا۔ تو یہ ہے پچھلی امتوں کے روزے کے بارے میں کہ پچھلی امتوں پر کون کون سے روزے فرض ہوا کرتے تھے، لیکن ہم پر ماہ صیام رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور یہ روزے ہم پر فرض ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کے بارے میں قرآن پاک میں جو فرمایا گیا ہے کہ ماہ صیام کے بارے میں، اور اس کی عظمت احادیث مبارکہ میں بھی بہت سی آئی ہیں۔ تو ابو نصر بالاسناد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، ایک عظیم المرتبت اور برکتوں والا وہ مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے اور اس مہینے کی راتوں میں عبادت کو افضل قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں ایک نیکی کی یا ایک فرض ادا کیا، اس کا اجر اس شخص کی طرح ہوگا جس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ نیکی پہنچانے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، اس کے گناہ بخش دیے گئے، اس کی گردن آتش دوزخ سے آزاد کی جائے گی، اور روزہ دار کے روزے کا ثواب کم کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک کی استطاعت نہیں ہے، ہم میں طاقت نہیں ہے کہ اتنی کہ افطار کرائے۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو اجر مرحمت فرمائے گا جس نے ایک کھجور یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی سے بھی روزہ کھلوایا۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ بس جس نے اس مہینے میں اپنے غلام پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ بس اس مہینے میں یہ 4 باتیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ان میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ اول یہ کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوم اپنے رب سے مغفرت طلب کرنا۔ 2 باتیں وہ ہیں جن کی تم کو ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کرو، دوم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات مانگو۔ جس نے اس مہینے میں کسی کو شکم سیر کر کے کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایک گھونٹ پلائے گا اور پھر کبھی اسے پیاس نہیں محسوس ہوگی۔ حضرت کلبی نے ابو نصر سے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی پہلی رات کو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر ماہ مبارک رمضان تک بند نہیں کیے جاتے۔ جو بندہ مومن خواہ مرد ہو یا عورت۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو نصر نے اپنے والد کی اسناد سے روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ جل جلالہ اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نظر توجہ فرماتا ہے تو اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ نافع بن مروہ نے روایت حضرت ابو مسعود غفاری نے بیان کیا کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا کہ جو بندہ ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اس کا نکاح کسی حور عین سے ایک کھوکھلے موتی کے خیمے میں کیا جاتا ہے، اور یہ حوران اوصاف آراستہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حور و مقصورات فی الخیام فرمایا ہے۔ حور عین کے بدن پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑا دوسرے جوڑے سے مختلف ہوگا۔ یہ جوڑے 70 قسم کی خوشبو سے بسے ہوں گے، ہر ایک کی خوشبو دوسری خوشبو سے الگ ہوگی۔ ہر حور کی 70 مرصع تخت سرخ یاقوت کے دیے جائیں گے،
ہر تخت 70 بستروں سے آراستہ ہوگا، ہر بستر پر ایک مسند ہوگی، ہر حور عین کی خدمت کے لیے 70,000 خدمتگار اور 70,000 کنیزیں ہوں گی۔ حور عین اپنے ان تمام خدمتگاروں کے ساتھ شوہر کی خدمت کے لیے ہوگی، اور ہر کنیز کے پاس سونے کا ایک پیالہ ہوگا جس میں ایسا کھانا ہوگا جس کے ہر لقمے کا مزہ پہلے لقمے سے مختلف ہوگا اور لذت میں دوبالا ہوگا۔ ان تمام لوازم کے ساتھ حور عین کا شوہر بھی روزہ دار سرخ یاقوت کے تخت پر موجود ہوگا۔ یہ جزا رمضان کے روزے کی ہوگی۔ روزہ کے علاوہ جو نیک اعمال اس کے ہیں ان کا ثواب الگ ہوگا۔